تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ شعراء آیات 105 تا 122۔ آگے کا مضمون۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کی طرف سے ان کی تکذیب اور اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب کا نزول، اور آخر میں انہی آیات کی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین قال ربی ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فأنجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو عالم کے خداوند کے ذمے ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تمہیں مان لیں اور حال یہ ہے کہ تمہاری پیروی رذیلوں نے کی ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس کی کیا خبر جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب کرنا تو میرے رب ہی کا کام ہے اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو تو دھتکارنے والا ہوں نہیں، میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، کیا تم باز نہ رہے تو تم سنسار کر دیے جاؤ گے۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو میرے اور ان کے درمیان بالکل واضح فیصلہ فرما دے، اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو نجات دے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو بھری کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، اور ان کے اندر کے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب عزیز و رحیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے تکذیب اگرچہ ایک رسول یعنی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی تھی، لیکن جمع استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ رد قبول کے معاملے میں اصل اعتبار در حقیقت رد یا قبول کرنے والوں کی ذہنیت کا ہوتا ہے۔ جب تمام نبیوں کی دعوت وہی رہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی، تو جن لوگوں نے ان کی دعوت رد کر دی، انہوں نے گویا ہر نبی اور رسول کی دعوت رد کر دی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت یکساں رہی ہے، اسی طرح ان کی تکذیب کرنے والوں کی ذہنیت بھی ہمیشہ سے یکساں رہی ہے، اور پھر اس کا انجام بھی ہمیشہ ایک ہی ہوا ہے۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہاں یہ سرگزشت بیان ہوئی ہے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین اس سے سبق حاصل کریں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ الا تتقون میں دعوت با انداز انذار و تنبیہ ہے، اور رسول امین
میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ میں کوئی مفتری اور جھوٹا مدعی نہیں ہوں جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے، بلکہ خدا کا رسول ہوں اور پوری دیانت و امانت کے ساتھ تمہیں وہی باتیں پہنچا رہا ہوں جن کے پہنچانے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم سلامتی چاہتے ہو تو اپنی اس ضد اور سرکشی کو چھوڑو اور اللہ کی پکڑ سے ڈرو، جس کا راستہ یہ ہے کہ میری بات سنو اور مانو اور ان سرکشوں کی پیروی سے باز آؤ جو تمہیں ہلاکت کی راہ دکھا رہے ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اس فقرے میں مخاطبوں کو حقیقت پر غور کرنے کے لیے ترغیب بھی ہے اور ساتھ ہی بے نیازی کا اظہار بھی۔ مطلب یہ ہے کہ میں یہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں محض تمہاری خیر خواہی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میں اس پر تم سے کسی صلے اور معاوضے کا طالب نہیں ہوں کہ تم اس سے گھبرا کر میری باتیں سننے سے گریز کرو۔ اگر تم میری باتیں سنو اور مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے۔ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، میرا اجر میرے رب کے ذمے ہے اور وہ مجھے اس سے محروم نہ فرمائے گا، خواہ تم میری بات مانو یا نہ مانو۔ تو میں نے سے ایک بار پھر کہا کہ خدا کے غضب سے ڈرو اور میری بات مانو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، حضرت نوح علیہ السلام کی اس مخلصانہ اور درد مندانہ نصیحت کا جواب قوم کے مستکبرین نے یہ دیا کہ تمہاری پیروی تو ہماری قوم کے اراذل لوگوں نے کی ہے، تو ہمارے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم آیان و اشراف ہو کر ان کے پہلو با پہلو تمہاری مجلسوں میں بیٹھیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو پہلے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرو۔ قوم کا یہ معاوضہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تعلق ہے اس کی تردید کے لیے ان متمردین کے پاس کوئی بات باقی رہی نہیں تھی، لیکن وہ کسی صورت میں اپنی شکست ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی رعونت کی تسکین کے لیے آخر میں یہ بہانہ ڈھونڈ لیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی غریب اور پست حال لوگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھی کس طرح بن سکتے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس معارضے کا جواب یہ دیا، اور سبحان اللہ کتنا بلیغ جواب دیا۔ فرمایا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شرافت اور رذالت کا انحصار تو آدمی کے عمل اور کردار پر ہے، نہ کہ نسب اور خاندان اور مال و جائیداد پر۔ تو مجھے کیا معلوم کہ اب تک ان کا عمل کیا رہا ہے۔ ان کے ماضی کا احتساب میرے رب کے ذمے ہے، میرے سامنے تو ان کا حاضر ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور اس سے ڈرنے والے ہیں۔ لو تشعرون یعنی اگر اس حقیقت کا احساس تمہیں بھی ہوتا تو تم بھی وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن تمہارے ذہنوں میں یہ خناس سمایا ہوا ہے کہ شرافت اور رذالت کا انحصار مال و دولت پر ہے، اس وجہ سے ان کی غریبی تمہارے لیے قبول حق میں حجاب بن گئی۔ وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کی شرط یہ ٹھہراتے ہو کہ میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے دھتکار دوں تو یہ تو میں کرنے سے رہا۔ اگر تم اس چیز کے سبب سے ایمان نہیں لاتے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میں صرف ایک نذیر مبین ہوں، میں نے اپنا فرض انذار ادا کر دیا۔ اب جو ایمان نہیں لائے اس کی مسئولیت خود اس پر ہے، اس کے باب میں مجھ پر کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، بحث کے میدان میں پسپا ہو جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو یہ آخری دھمکی دی کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو یاد رکھو کہ بالآخر ہم تم سے جان چھڑانے کے لیے تم کو سنسار کر کے رہیں گے۔ الفاظ سے یہ بات صاف نکل رہی ہے کہ سنسار کرنے کی دھمکی وہ پہلے بھی دیتے رہے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ بالآخر
قوم نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا کہ ہماری دھمکی کو صرف دھمکی نہ خیال کرو، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کر گزریں گے۔ قال ربی ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ قوم کے اس فیصلہ کن اعلان کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے، تب انہوں نے رسولوں کی معروف سنت کے مطابق اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے تو اب تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو نجات دے۔ فتحن کی تاکید سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس فتح و نصرت کے ظہور کے لیے فرمائی ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً اس کی قوم کی ہلاکت اور رسول اور اس کے ساتھیوں کی نجات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا بالکل صحیح وقت پر زبان سے نکلی، اس وجہ سے تیر بہدف ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو جس عذاب کی دھمکی دی تھی وہ طوفان کی شکل میں نمودار ہوا جس نے ساری قوم کو غرق کر دیا، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہی محفوظ رہے۔ الفلک المشحون، شحن کے معنی کسی چیز کو پر کرنے کے ہیں۔ یہاں کشتی کے لیے اس صفت کے ذکر سے مقصود ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جن کو کشتی میں رکھنے کی حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت ہوئی تھی اور جن کی تفصیل دوسرے مقامات میں گزر چکی ہے۔ یہ کشتی خاص اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بنائی گئی جن کو طوفان سے بچانا مقصود تھا، چنانچہ وہ چیزیں اس میں بھر لی گئیں، باقی چیزیں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دی گئیں۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ آخر میں وہی ترجیح ہے جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو تاریخ کی اس سرگزشت میں بہت بڑی نشانی موجود ہے، لیکن یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ ایمان نہ لانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ان کی اکثریت کوئی بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تمہارا رب جب چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، لیکن وہ ان کو اس لیے مہلت دے رہا ہے کہ وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔